بات کی جائے تو ہاسٹل میں آپ کا قیام ہے آج کل یو ایس اے میں, اور ہاسٹل ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں یہاں آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان اس حوالے سے منی پاکستان ہے کہ وہاں بڑے ہی اچھے شاعر ادیب اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی یعنی اس اکٹھ کی وجہ سے, اور شاعر ادیب جہاں بھی رنج جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر کہلائے, جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہیں میخانہ بنے. تو یہ میخانہ, ادبی میخانہ جو وہاں پہ ہے اس وقت, اس کی یعنی کرتا دھرتا لوگوں میں سے آپ ہیں. آپ سب کا گھر مصروفیات سے بڑھ کے ان کی مصروفیات کا احوال دیکھا تو پتہ لگا کہ یہی ایک چھوٹی سی شام ہے جو ہمیں میسر آ رہی ہے. تو ہم نے انہیں خاص طور پہ درخواست کی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ محترمہ. ایسا کرتے ہیں تھوڑی سی گفتگو پہلے 10-1 منٹ کی گفتگو ہم چاہتے ہیں کہ محترمہ آپ کے حوالے سے کی جائے, اور اس کا موضوع یہ ہو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے وہ اردو ادب اور اردو زبان دونوں کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کچھ نام بھی بتا سکتی ہیں ہمیں اور اختصار کے ساتھ بیان کیجیے. بہت شکریہ انجم خلیق صاحب, اور آپ کے جو آرگنائزیشن ہے اس کا بھی, اور تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میں آتی یہاں لوگوں سے ملنے کے لیے ہوں, اپنے لیے کوئی محفلیں سجوانے یا مشاعرہ بعض قسم کی شاعرہ نہیں ہوں. دل چاہتا ہے لوگوں سے ملنے کا, جو ایک شوق ہے نا یہ مجھے لاتا ہے, اور جس سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں. سچ بات یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں پہلے یو اے ای میں رہتی تھی, تو وہاں پر بھی بہت اچھی ادبی فضا ایک تھی نا. یونیکیرینس کے مشاعرے ہوتے تھے اور بہت سارے شاعر اور ادیب وہاں پہ بھی جمع تھے, تو ہم حلقے کی نشست وغیرہ وہاں پہ بھی کرتے رہتے تھے. خیر وہ وہاں تو 33-34 سال زندگی گزار کے اب ہیوسٹن میں ہوں, کافی عرصہ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی گئے ہوئے, 5-6 سال تقریباً. تو وہاں پہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو میری خوش نصیبی ہے کہ وہاں احمد مشتاق ہیں, اور وہاں پر عشرت آفرین ہیں ہماری, اور اسی طریقے سے اب یہاں سے غضنفر ہاشمی بھی چلے گئے ہیں نئے لکھنے والوں میں سے, اور سب سے بڑھ کے ہمارے عارف امام اور سرفراز ابد صاحب موجود ہیں وہاں پر. تو اس کی وجہ سے نا ایک ماحول ایسا رہتا ہے کہ ہم دور ہو کر بھی نا یہ خوشی ہوتی ہے کہ پھر بھی اس دیار غیر میں جب ہمیں بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے, یاد آتی ہے, تو عموماً یہ لوگ میرے گھر سب جمع ہو جاتے ہیں, اور ہم شعر یا کوئی آیا ہوا ہو, جیسے سرمد صاحب اکثر آئے ہوئے ہوتے ہیں, یا عرفان ستار آیا ہوا ہے, یا کوئی پاکستان سے گیا ہوا ہے, محبوب ظفر گئے ہوئے تھے, تو ہم سب پھر جمع ہو کر اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اور یقیناً اصل بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ زمانے میں, ابھی جیسا کہ آپ نے کہا, پہلے کی بات اور ہوتی تھی کہ جب امریکہ کوئی چلا جاتا تھا یا کسی بھی جگہ کوئی چلا جاتا تھا تو سوچتے تھے اب اس سے فون پہ ہی رابطہ ہو سکتا ہے, اور وہ فون بھی ایسے ہوتے تھے کہ ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے. کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں پڑوس میں نا گھر ہے, وہاں پر اس وقت آ جانا تو کال بک کروائے گی. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا نے تو بہت ہی قریب کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ آنا جانا اتنا عام ہو گیا ہے اب, تو اس کی وجہ سے زبانوں پہ بھی فرق پڑا ہے, لوگوں کی ثقافت پہ بھی بہت فرق پڑ رہا ہے اس سے. یعنی امریکہ کے اندر اتنی اردو پڑھائی جا رہی ہے, اور اتنے زیادہ ادبی مراکز ہیں وہاں پر, جو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ایک اردو کا بڑا اچھا وہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی شعر و ادب کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی بھی تدریس اور ترویج کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں نا, یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. تو جس سے ہم وہاں ہوتے ہوئے بھی جب کبھی بہت پریشان ہوتے ہیں تو پھر ان مرکزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کر کے اپنی جو گھر کی ایک طلب ہے اسے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح اردو کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, لکھا جا رہا ہے. کینیڈا میں بھی بہت اچھے, کینیڈا میں اس وقت ٹورنٹو میں بہت سارے بڑے اچھے لکھنے والے موجود ہیں. تو جب زیادہ تڑپتے ہیں تو جیسے کراچی سے ہم لاہور آ جاتے ہیں نا, اسی طریقے سے ہم ہیوسٹن سے اٹھ کر پھر ٹورنٹو چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کر نا ایک شعر و شاعری کے یا اس طرح کی محفلیں رکھتے ہیں, تاکہ 2 دن 3 دن کی اس طرح کے پروگرامس رکھتے ہیں. تو یقیناً لیکن بہرحال سب کچھ ہو جائے, لیکن وہ جو ایک اپنا مرکز ہوتا ہے نا, وہ مرکز ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے نا, وہ آ کر یہاں پر لوگوں سے ملنا, اور یہاں پر آ کر اگر ایک آدھ محفل بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں نا, تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے.
جو جس کو بیان نہیں کیا جاتا، آتے وہیں سے اسی لیے ہیں. تو بہت بس یہ ہے اردو کے حوالے سے. جی بہت شکریہ جی. جی.